اس کو فوکس کر دے رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. آمنت بالله صدق الله المولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی خلوص محبت اور عقیدت و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نذرانے درود و سلام پیش کرنے کی ہم آپ سعادتیں حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل حسنه وجماله وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم. جشن عید میلاد النبی کا سلسلہ وار 3 روزہ رہتا ہے. 3 روزہ پروگرام چل رہا ہے اور ایک مدت مدیدہ سے یہ پروگرام چل رہا ہے. ایک گزارش کر دوں کہ اخیر دن والا پروگرام جو شب نور کا ہوتا ہے ظاہر ہے تو وہ تو صبح صادق تک چلتا ہی. اول کے 2 دنوں کے پروگرام میں تھوڑی سی تبدیلی اگر لائیں میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ مفید اور کارآمد ہو جائے گا. اور وہ تھوڑی سی تبدیلی یوں کریں کہ تقریر پہلے کروائیں اور پھر نعتیہ مشاعرہ اس کے بعد. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو لوگ پہلے آتے ہیں ظاہر ہے کہ جب یہ پروگرام شروع ہوا ہوگا تو ابھی سے زیادہ تعداد رہی ہوگی اور پھر لوگ سوچتے ہیں کہ ابھی تو اور بھی راتوں میں جگنا ہے بیٹھنا ہے تو بہت سے لوگ پھر رفتہ رفتہ چلے جاتے ہیں. تو شروع کے 2 روز کے پروگرام میں اگر ترتیب الٹ دی جائے کہ پہلے تقریر کروا دی جائے تو جو لوگ بھی شروع میں آئے گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے وہ کچھ سیکھ لیں گے, دین کی باتیں ہو جائیں گی, سیرت کے حوالے سے کچھ گفتگو ہو جائے گی تو وہ کچھ نہ کچھ ان کے فہم میں اور علم میں اضافہ ہوگا. اور پھر اس کے بعد نعتیہ مشاعرے کا سلسلہ اس وقت تک چلایا جائے جب تک لوگ ذوق و شوق کے ساتھ سنتے رہیں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ بات ضرور پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اس کو پہلے ایک مثال سے میں سمجھا دوں آپ کو تو آپ کو زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی یہ بات کہ مسئلہ ہے کہ اگر بھوک لگی ہو تو پہلے کھانا کھا لو پھر نماز پڑھو. یہ مسئلہ ہے, آپ کے علم میں یہ ہونا چاہیے کہ اگر بھوک لگی ہو تو پہلے کھانا کھا لو پھر اس کے بعد نماز پڑھو. کیوں؟ اس لیے کہ حالت بھوک میں اگر نماز پڑھو گے تو جو نماز کی روح ہے وہ نکل جائے گی.
सारी तवज्जो और सारा ध्यान खाने पे लगा रहेगा। जो नमाज की रूह है, खालिसतन लिल्लाह, डूब कर अल्लाह के हुजूर सजदे किए जाए, ये रूह है नमाज। तो इस मसले को आप समझ गए तो रूह नात क्या है कि पढ़ने वाले और सुनने वाले भी इश्क़ रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गर्क हो जाए, डूब जाए, और ऐसा महसूस हो कि हम बाहर गए मुस्तफ़ा में बैठे। जब इतना समझ गए तो उससे ये भी आपको अंदाजा लग गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। उस वक्त तक नातिया मुशायरा चलाइए जब तक सिर्फ जिस्म के साथ नहीं, रूह और दिमाग के साथ लोग हाजिर हैं। और जब ऐसा लगे कि अब लोगों की तबीयत बोझल हो रही है, जाहिर है ना कि हमारा जिस्म भी जो है एक घोड़े की मानिंद तो थक भी जाता है, उसको आराम की भी जरूरत है। हदीस है ये, एक सहाबी के बारे में रसूलुल्लाह को शिकायत पहुंच गई, दिन भर रोजा रखते हैं, पूरी रात इबादत करते हैं, दिन में रोजा रखते हैं, पूरी रात नमाज पढ़ते हैं। अगर हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में कोई ऐसा हो जाए तो हम उसको इतना बड़ा बाबा बना देंगे कि पूछिए मत, चुमा चाटी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन रसूलुल्लाह की बारगाह में जब ये मैटर पहुंचा है तो आपने उस सहाबी को तलब किया और उनसे फरमाया कि देखो, मैं तुममें सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ, मैं तुममें सबसे ज्यादा मुत्तकी हूँ, अल्लाह का तक़वा मुझसे ज्यादा किसको हासिल होगा, लेकिन मैं रोजा भी रखता हूँ, इफ्तार भी करता हूँ। मतलब क्या हुआ इसका कि किसी दिन रोजा रखता हूँ, किसी दिन नहीं रखता हूँ। और फिर साथ में फरमाया कि मैं रात को इबादत भी करता हूँ और सोता भी हूँ, दोनों चीजें करता हूँ, आराम भी करता हूँ। और फिर उस सहाबी से हुजूर ने फरमाया कि देखो, तुम्हारी आँख का भी तुम पर हक है, तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक है, तुम्हारी बीवी का भी तुम पर हक है, तुम्हारी औलाद का भी तुम पर हक है, हत्ता कि जो लोग तुमसे मुलाकात के लिए आए उनका भी तुम पर हक है। सब हक पूरा करो ना। इससे क्या समझ में आया? जिस्म के लिए भी कुछ हुकूक हैं। तो चूंकि 3 रोजा हमारा प्रोग्राम होता है, कोई एक रात का नहीं, 3 रोजा, और हमारे सामईन वही है। ऐसा तो नहीं है कि आज के सामईन कुछ अलग होंगे, कल के कुछ अलग होंगे, परसों के अलग होंगे। सामईन हमारे सुनने वाले जो लोग वाबस्तगान हैं वही तो है ना, जो लोग मुहिब्बान हैं वही तो है। तो इस चीज को हम पेश नजर जरूर रखें कि आज की महफिल के बाद कल को भी वो ताज़ा दम होकर आए, कल की महफिल के बाद परसों को भी वो ताज़ा दम होकर आए। ऐसा नहीं हो कि उनकी तबीयत पे गिरानी हो और बोझ समझ कर आए। अगर बोझ समझ कर हम आएंगे तो फिर महफिल का फैज हमें नहीं मिलेगा, उसके फ्यूज से और उसके बरक़ात से हम महरूम रह जाएंगे। एक जो ज़ौक़ व शौक़ होनी चाहिए कि महफिल रसूल में जा रहा हूँ, उस ज़ौक़ व शौक़ को ज़ायल होने से बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो हम वक्त का भी ख्याल रखें और कभी कभी पलट दिया करें, कभी नातिया मुशायरा। अच्छा, एक फितरी तौर पे इंसान के अंदर एक ज़ौक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखा है। वो ज़ौक़ क्या है? देखिए, 2 चीजें, 2 ज़ौक़ कॉमन है हर इंसान के अंदर, हर इंसान के अंदर। ये मिनल्लाह, ये अताई चीज है। वो क्या है? हुस्ने नजर और हुस्ने समाअत। ये कॉमन है, ये हर इंसान के अंदर। कोई ऐसा इंसान आपको नहीं मिलेगा जो इस ज़ौक़ से महरूम है। हुस्ने नजर क्या है? अच्छी चीजें अच्छी लगती है नहीं? कोई ऐसा इंसान मिला जिसको अच्छी चीज अच्छी नहीं लगती हो? इंसान को ताजमहल को ऐसा मिला कि ताजमहल देख के बोले यार मजा नहीं आया, क्या चीज है, अच्छी चीज है तो अच्छी लगेगी। हुस्ने नजर अल्लाह ने सबको अता किया। इसी तरह से हुस्ने समाअत अल्लाह ने सबको अता किया है कि अच्छी आवाज सुनना सबको अच्छा लगता है नहीं? अगर अच्छी आवाज सुनी जाए तो हर शख्स की रूह को एक लज्जत मिलती है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर नातिया मुशायरा बाद में भी हो तो चूंकि हुस्ने समाअत जो है ना इंसान के अंदर फितरी तौर पे वो थका भी रहेगा तो अच्छी आवाज की तरफ मुतवज्जह हो जाएगा। लेकिन अगर थक गया ना तो चाहे जितनी अच्छी तकलीफ की
اچھی باتیں بتا دیا، ایکسپٹ نہیں کرنا ہے دماغ سے. اور اچھی آواز جو ہے نا، جہاں ترنم اور لہر چھڑی تھی، بس تھکا ہوا آدمی ایک دم سے نیند سے جاگتا ہے، متوجہ ہو جاتا ہے. خیر، یہ کچھ باتیں میں نے عرض کر دی. آقا کائنات علیہ تحیۃ والثناء کے حضور عقیدتوں کا خیال نعت کی صورت میں جو پیش کیا گیا ہے، میں اس میں کچھ اشعار آپ کو سنا دوں. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل اسمہ و جمالہ. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، اور ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے. ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں. بہت خوبصورت شعر ہے. ایک لفظ نہیں. کسی نے کچھ مانگا اور ہم نے کہا نہیں. کسی نے دستے سوال پھیلایا اور ہم نے کہا نہیں. نہیں ہے بابا، معاف کرنا. بولتے ہیں نا کبھی کبھی. آقا کائنات علیہ تحیۃ والثناء کی شان کیا ہے کہ ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں. لفظ نہیں آپ کے لب پہ کبھی آیا ہی نہیں. ہیں تیرے ہوا خواہوں میں مرسل بھی نبی بھی، ہیں تیرے ہوا خواہوں میں مرسل بھی نبی بھی، کونین تیرے زیر اثر زیر نگی ہیں. کونین تیرے زیر اثر زیر نگی ہیں، اور تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا. معراج والی رات، تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے. تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے، اور ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی. ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امین. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امین ہے، اور رکتے ہیں یہیں آ کے قدم اہل نظر کے. آپ لوگ سب خانقاہ سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے شعر میں زیادہ لذت محسوس کریں گے کہ رکتے ہیں یہیں آ کے قدم اہل نظر کے، اس کوچے سے آگے نہ زماں ہے نہ زمین. اس کوچے سے آگے نہ زماں ہے نہ زمین ہے. اور اے شاہ زمن اب تو زیارت کا شرف دے. اے شاہ زمن اب تو زیارت کا شرف دے، بے چین ہیں آنکھیں میری بےتاب جبیں ہیں. بے چین ہیں آنکھیں میری بےتاب جبیں ہیں. اور مقطع بڑا خوبصورت کہ دل گریا کناں اور نظر سوئے مدینہ. دل گریا کناں اور نظر سوئے مدینہ، اعظم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے. اعظم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے، اور تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، تیرے لیے دو چار قدم عرش بری. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل حسنہ و جمالہ وبارک وسلم. آج کی گفتگو میں ہم اس چیز کو سمجھیں کہ یہ دین جو پیغمبر کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے آسانی سے نہیں پہنچا ہے. بہت مشکلوں کے بعد، بڑی پریشانیوں کے بعد، بڑی مشقتوں کا سامنا کرنے کے بعد، ایک ایک قدم جان کا خطرہ، ایک ایک قدم عزت اور آبرو کا خطرہ. اتنی مشکلات کا سامنا پیغمبر نے کیا ہے اور ان کے جانثار صحابہ نے کیا ہے.
ہم لوگوں کو چونکہ مفت میں ملا ہے یہ دین، اس لیے ہم ناقدری کرتے ہیں، ہمیں اس دین کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ وراثت میں ایک چیز مل گئی ہے، مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو گئے، بچپن میں انہوں نے کلمہ پڑھا دیا، یاد کروا دیا، اور جب بھی ہمارا کوئی ڈاکومنٹ تیار ہوا تو اس میں ریلیجیس کے خانے میں مسلمان لکھتی ہے، بس ہم اتنے ہی کے مسلمان ہیں۔ ہمیں کبھی اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق نہیں ہوئی کہ ہمیں جس نبی کا کلمہ پڑھایا گیا ہے، اس نبی نے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے تو کتنی تکلیفوں کے بعد پہنچایا ہے اور کتنی مشقتوں کے بعد پہنچایا ہے۔ جان کا بھی خطرہ، مال کا بھی خطرہ، اور عزت و آبرو کا بھی خطرہ، ہر شے۔ میں نے آج مسجد کی گفتگو میں بتایا تھا کہ رسول اللہ نے جب ابتدا کی اس دین کو پہنچانے کی، پہلا ہی اٹیک ہوا ابو لہب کی طرف سے۔ حضور نے پیغام پہنچایا اپنا کہ دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں اور میں تمہیں ایک خدا کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں، کہ جتنے خداؤں کی تم پوجا اور پرستش کر رہے ہو یہ سب باطل ہیں، تمہارا خدا ایک خدا، الہکم الہ واحد، تمہارا خدا ایک خدا ہے، یعنی کی پوجا کیوں کر رہے ہو؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، دل کی زبان سے اس بات کا اعلان کرو کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، کامیاب ہو جائے۔ پیغمبر نے یہ میسج دیا ہے تو ابو لہب نے بھرے مجمع میں رسول اللہ کو مخاطب کر کے کہا تبا لک یا محمد، لہذا جمع کرنا کہ محمد برباد ہو جاؤ، ہلاک ہو جاؤ۔ اسی کے لیے جمع کیا تھا، اسی کے لیے اکٹھا کیا تھا، کیونکہ حضور نے سب کو بلایا تھا، آپ تھے نا، حضور نے سب کو بلایا تھا آواز دے کر، کوہ صفا پہ چڑھ کر سب جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے بعد جب رسول اللہ نے یہ بات کہی تو ابو لہب بدبخت نے یہ تیر چلایا رسول اللہ، اس نے کہا تبا لک یا محمد، لہذا جمع تھا نا، کہ محمد کیا تم نے اسی لیے ہمیں اکٹھا کیا تھا، اسی لیے جمع کیا تھا، اسی لیے بلایا تھا، ہلاک ہو جاؤ تم، برباد ہو جاؤ۔ اگر اللہ رب العزت نے کیا کیا، اس بدبخت نے جس لفظ کے ساتھ رسول اللہ پہ حملہ کیا تھا اسی لفظ سے ابتدا کر کے اللہ نے ابو لہب کی بدبختی میں پوری صورت کیا، اور وہ صورت کیا تھی؟ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، برباد ہو جائے۔ یہ تو اللہ رب العزت کی شان تھی نا، جب اس کے حبیب کی عزت پہ حرف آیا اللہ رب العزت کی پوری صورت بتائی۔ لیکن ہم اس نقطۂ نظر سے دیکھیں، سیرت کا مطالعہ کریں کہ رسول کو دین پہنچانے کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی اور کتنی مشقتوں کا سامنا کرنا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے یہ صرف تکلیفیں دین ہی پہنچانے کی وجہ سے ہو رہی تھی، ورنہ اور کوئی بات نہیں، اور کیا دشمنی تھی ان لوگوں کو؟ اگر خود حضور اپنی آپ پر دین کو لاگو کرتے تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں۔ اللہ کا جو دین تھا حضور خود اسے اپنا رہے، اپنے آپ پہ لاگو کیے ہوئے، خود عبادتیں کرتے، خود اللہ کے حضور روتے، گر گراتے، کسی کو کوئی پرابلم، کوئی تکلیف کسی کو کچھ نہیں۔ آپ اندازہ کیجیے، سیرت پڑھیے ذرا، اعلان نبوت سے پہلے بھی رسول اللہ نماز پڑھتے تھے کہ نہیں؟ جو بھی طریقہ عبادت تھا وہ کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے؟ ہمارے حرام میں چلے جاتے تھے نا، ہفتوں چلے جاتے تھے۔ اسی جب واقعہ پڑھیں گے کہ رسول اللہ توشہ لے کر کھانے پینے کی جو بھی ڈرائی چیزیں ہو سکتی تھی، جو زیادہ دنوں تک چل سکے، ڈرائی چیزیں وہ لے کر حضور چلے جاتے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے، اللہ کی یاد میں مست رہتے، ذکر و فکر میں ڈوبے رہتے۔ یہی صورتحال تھی کہ اسی اسنا میں پہلی وحی کا نزول ہوا۔ پڑھا ہے نا، میں سن رکھا ہوں کہ وہی پہلی وحی کا نزول ہوا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی تو رسول عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ پہلے مکہ میں سے کس کو آبجیکشن تھا؟ کسے تکلیف تھی؟ کسی نے رسول کی ذات پہ اٹیک کیا؟ کوئی ایک شخص بتا دے کہ اتنی نماز کیوں پڑھتے ہیں، اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟
غار میں جا کے کرتے کیا ہیں آپ؟ کیوں جاتے ہیں؟ کسی نے منع کیا؟ کسی نے رکاوٹ ڈالی آپ کی راہ میں؟ نہیں. جب تک اپنی ذات کا معاملہ رہا حضور کی ذات پر کسی نے مشکل نہیں کی، کسی نے راہ میں روڑے نہیں اٹکائے. لیکن یوں ہی رسول اللہ نے اس پیغام کو جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیا تھا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی. اب وہی لوگ راہ کھڑے ہو، یہ نہیں ہونے دیں. تو سمجھ میں کیا آیا کہ حضور کو جو تکلیفوں کا سامنا ہوا ہے، مشقتوں کا سامنا ہوا ہے، وہ دوسروں کی خاطر ہوا، اپنی وجہ سے نہیں ہوا، اپنی وجہ سے نہیں ہوا. اگر میں آسانی کے لیے اور آپ کو سمجھانے کی غرض سے یہ کہہ دوں کہ حضور کو تکلیفیں ہماری وجہ سے اٹھانی پڑی ہیں تو غلط نہیں. سچ. ہم ہی تک دین پہنچانے کے لیے یہ تکلیفیں اٹھائی ہیں، بال واسطہ یا بلا واسطہ. بال واسطہ رسول اللہ کے سامنے جو تھے ان تک دین پہنچا رہے تھے. اگر ان تک نہ پہنچاتے تو ہم تک کیسے پہنچتا؟ بے شک سچ ہے. رسول کی نظر میں تو صرف یہ نہیں تھا کہ میرے سامنے جو ہے ان تک پہنچا کے بات کرنا. رسول کا تو معاملہ یہ تھا کہ جو دین اللہ رب العزت نے مجھے دیا ہے صبح قیامت تک آنے والے ایک ایک انسان تک اس دین کو پہنچنا ہے. سبحان اللہ. اور اسی شان کے ساتھ پہنچنا جس شان کے ساتھ اللہ نے اتارا بغیر کسی ایک حرف کے کمی اور بیشی. جیسے اللہ نے اتارا ویسے پہنچنا، یہ رسول کا مقصد تھا کہ نہیں؟ بے شک. تو اس مقصد کے تناظر میں اگر میں یہ کہہ دوں کہ رسول کو جتنی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے سب ہماری وجہ سے، تو غلط ہے. ہم تک دین پہنچے اس لیے رسول اللہ کی تکلیف اٹھا، رسول اللہ یہ مشقت اٹھا، یہ مصیبتیں جھیل، کتنی اذیتیں دی گئی زبان سے، جسم سے، جان سے، ہر اعتبار سے. وہ تو سلام ہو مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم اور ان کے والد محترم حضرت ابو طالب. جناب ابو طالب نے پروٹیکشن دے رکھی تھی ایسی کہ جب تک وہ حیات سے رہے کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ جسمانی طور پہ آپ پہ حملہ کر سکے. صرف ایک موقع ایسا آتا ہے تاریخ میں کہ جب ابو جہل بدبخت نے آپ کے گلے میں جو ہے وہ چادر ڈال کے پھندا ٹائٹ کرنے کی کوشش کی. ایک موقع ایسا ابو جہل بدبخت نے اللہم صلی علی سیدنا مولانا مجبوری میں فون اٹھایا ہوں. آپ لوگ دعا کر دیں. میری چھوٹی امی آج ہی ان کا برین ہیمریج بھی ہوا اور ہارٹ اٹیک بھی ہوا. اللہ ان کا کرم عطا فرمائے. اللہ اس کی وجہ سے میں نے فون لے کے اٹھا لیا. دعا کروں اللہ شفا عطا فرمائے. آمین. آج کی اس محفل کے صدقے اللہ رب العزت انہیں صحت و تندرستی آمین. آمین. ذہن اس وجہ سے میرا کافی منتشر ہے، ایک جگہ ٹھہر نہیں پا رہا. خیر جس قدر ممکن ہو میں عرض کروں گا. کیا ایک موقع ایسا آیا ہے کہ ابو جہل بدبخت نے آپ کے گلے میں پھندا ڈال دیا تو رسی کھینچنے کی کوشش کی. اس پر کسی نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے انہیں جا کے غیرت دلا دی کہ حمزہ تمہاری رگوں کا خون پانی ہو گیا، تمہارے یتیم بھتیجے محمد کے ساتھ ابو جہل نے اتنی بدبختی کر دی اور تم یہاں تماشا دو. حضرت حمزہ کی غیرت بیدار ہو گئی. پورے غصے میں آپ تشریف لائے حرم کعبہ کے اور پتہ کیا کہ ماجرا کیا ہوا ہے. آپ کو پتہ چل گیا. ابو جہل کے سامنے جا کر پوری توانائی کے ساتھ کھینچ کے اسے تماشا مارا اور اسی وقت اعلان کر دیا کہ میں محمد کے ساتھ ہوں، میرا بھتیجا جو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے، درست کہتا ہے. تم میں سے جس کسی کی ہمت ہو آ کے مجھ سے مقابلہ کرو. اسی لیے موقع ہے. حضرت ابو طالب پروٹیکشن دے رہے تھے، کسی میں ہمت نہیں ہو رہی تھی. اور پھر اتنے پر بس نہیں کیا گیا. ہر طرح سے جب اذیتیں پہنچائی گئی، تکلیفیں
तस्ल्लियाँ दी गई, रास्ता रोकने की कोशिश की गई, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिशन में हमतन मसरूफ रहे। फिर इन लोगों ने मुख्तलिफ हरबे अपनाए कैरेक्टर पे हमला। पहले क्या कहते थे? अस्सादिक अल अमीन, इस पूरे मक्के के अंदर मोहम्मद से ज्यादा सच्चा कोई नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस पूरे मक्के के अंदर मोहम्मद से बड़ा अमीन कोई नहीं। नतीजे के तौर पे अहले मक्का का हाल ये था, आप तो जानते ही होंगे कि अपनी कीमती चीजें वो अपने घरों में नहीं रखते थे, रसूलुल्लाह के पास रखते थे। ये हमारे घरों से ज्यादा सेफ जो है वो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है, या उनकी तहलील में हमारी चीजें। अस्सादिक अल अमीन कह रहे थे, और जब हुजूर ने दूसरों तक दीन पहुंचाना शुरू किया तो क्या क्या कहा? इन्नहु लसाहिरुन कज़्ज़ाब, अल्लाह, लगता है ये जादूगर हैं। झूठे ही नहीं, सबसे बड़े झूठे हैं। किसी गुलाम को पाल रखा है जो कुछ लिख के इनको देता है और आके हमें सुनाते हैं और धौंस जमाते हैं कि अल्लाह का कलाम। आप अंदाजा कीजिए ये जुमले कैसे थे। इन्नका लमजनून, इनका दिमाग फिर गया है। माअज़ल्लाह सरदार, माअज़ल्लाह, दिमागी तवाज़ुन भी रहे। जिनके सत्ते में ये कायनात रचाई और बसाई गई है, उन पर इस तरह के ओछे हमले किए जा रहे हैं। किसकी खातिर? हमारी खातिर ना। ये सब कुछ बर्दाश्त किस लिए कर रहे थे रसूलुल्लाह? हमारी खातिर, ताकि दीन पहुंच जाए अल्लाह। इससे भी जब उनका दिल नहीं भरा और वो कामयाब नहीं हुए अपने मकसद में, तो सोशल बायकॉट किया गया रसूलुल्लाह का। सोशल बायकॉट, शादी ब्याह नहीं इनके साथ, खरीदो फरोख्त नहीं, लेन देन नहीं। और उस सोशल बायकॉट के नतीजे में हजरत अबू तालिब ने पूरे बनु हाशिम घराने को, खानदान को इकट्ठा किया और उनके सामने ये प्रपोजल रखा कि खतरा है हमारे भतीजे मोहम्मद की जान को, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम लोग इन्हें सेफ करने की गरज से आबादी छोड़कर आबादी से बाहर बना ले। सबों ने साथ दिया, पूरे खानदान ने साथ दिया, सिवाय अबू लहब का। पूरा खानदान बनु हाशिम, जब हज़रत अबू तालिब ने ये प्रपोजल रखा तो सबने साथ दिया। जी कहाँ चलना है आप बताइए? तो वो जगह जो विरासत में हज़रत अबू तालिब के पास आई थी, वो पहाड़ियों के दरमियान की जगह थी, जिसको तारीख इस्लामी की किताबों में शाब अबी तालिब कहा जाता है। शाब के माना आते हैं घाटी, दरा। तो पहाड़ों के दरमियान की जगह होती है, घाटी कह लें, दरा कह लें, उसको शाब अरबी ज़बान में कहा जाता है। क्योंकि विरासत में वो मिल्कियत आई थी खानदानी तौर से हज़रत अबू तालिब के पास, इसलिए वहां के लोग उस जगह को शाब अबी तालिब ही कहने लगे। जब खानवादे ने पूछा कि कहां चला जाए आबादी छोड़कर, हज़रत अबू तालिब ने कहा उसी शाब के। चुनांचे नतीजे के तौर पे आबादी छोड़ी है और हुजूर को साथ लेकर, और न सिर्फ ये कि हुजूर को पूरा बनु हाशिम खानवादा वो जनाब अबू तालिब की क़ियादत और सरपरस्ती में उसी शाब में आके पनाहगज़ीर हुए। अभी लोगों ने क्या किया? इतने पर भी मन नहीं भरा इन बातों का। हमने सोशल बायकॉट किया, जिसके नतीजे में जो है इन्होंने आबादी छोड़ दी, महल्ला छोड़ दिया और जाकर उस घाटी में पनाह ले ली। इससे भी उन्हें तसल्ली नहीं हुई, उन्होंने रास्ता रोक दिया। किस तरह से रास्ता रोका? कोई शख्स कोई खाने पीने की चीज लेकर उस घाटी में न जा सके, सामान्य रसम न पहुंच सके। नौबत बहीजा रसीद अल्लाह की तरह, जिन फूलों के सदके में हम और आपको रिस्क मिल रहा है, उनके पास जब ग़िज़ाएं खत्म हो गई हैं, तो हालत ये थी कि बच्चों के, बनु हाशिम के घराने के बच्चों के रोने की आवाजें जब उस घाटी से निकलकर आबादी में आती थी, तो मक्के के सरदारान और कुरैश के मक्का खुशी मनाते, जश्न मनाते, रोने की आवाजें आती। और छोटे छोटे बच्चों को चमड़े उबाल कर
کیونکہ اس زمانے میں چمڑے سب کے پاس رہا کرتے تھے. اڑنے کے لیے چمڑے کا استعمال ہوتا تھا, بچھانے کے لیے چمڑے کا استعمال ہوتا تھا, بیٹھنے کے لیے چمڑے کا استعمال ہوتا تھا, پانی بھرنے کے لیے چمڑے کا استعمال ہوتا تھا, وغیرہ وغیرہ. تو چمڑا ایسی چیز تھی جو مختلف چیزوں میں استعمال کیا جاتا تھا, تو لوگوں کے پاس چمڑے رہا کرتے تھے. جب چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے بلکنے لگے تو یہاں تک نوبت پہنچی ہے کہ چمڑا ابال کر اس کا پانی ان کے حلق میں ٹپکایا جاتا. یہ باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ اس دین کی قدر و قیمت کا اندازہ لگے, احساس ہو کہ کتنی قربانیوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا. مفت میں مل گیا اس لیے ہم لوگ نافرمانی نہیں کر رہے. وراثت میں جیسے باپ دادا سے زمین ملی ہے ایسے ہی دین بھی ملا, اس لیے مکمل ناقدری کر رہے ہیں. میں صاف رکھوں گا, ہم بھی کر رہے ہیں, آپ بھی کر رہے ہیں, سب کر رہے ہیں اس دین کی ناقدری. احساس ہی نہیں. جن لوگوں نے اس دین کی وجہ سے ماں باپ, گھر بار, زمین جائیداد, دولت, عزت, شہرت سب کچھ چھوڑا تھا, ان سے پوچھئے جا کر کہ ان کی نظروں میں دین کی قدر و قیمت کیا ہے. فرق یہ ہے مجھ میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, مجھ میں اور ان لوگوں میں کہ مجھے دین کی وجہ سے کچھ ملا ہے, دین کی وجہ سے کچھ قربان نہیں کرنا پڑا. یہ حقیقت ہے میرے بھائی. اپنے لیے تو میں کہہ سکتا ہوں میں نے دین کے لیے قربان کیا کیا ہے. اس دین کے نام پہ مجھے عزت ملی ہے, اس دین کے نام پہ مجھے شہرت ملی ہے, اس دین کے نام پہ روزی روٹی کے ذرائع پیدا ہو رہے ہیں. میں نے کیا دین کے لیے قربانی دی؟ میں آپ کے بارے میں نہیں کر رہا ہوں, اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں. یہ ہر شخص یہ کہ اپنے بارے میں سوچے. اس دین کو پانے کے لیے کیا میں نے اپنے والد کو قربان کیا, میں نے اپنی والدہ کو قربان کیا, میں نے اپنے بھائیوں کو قربان کیا, میں نے زمین جائیداد کی قربانی کی, اپنی عزت اور آبرو کو قربان کیا؟ کچھ بھی نہیں. بلکہ اس دین کے نام پہ ہم جب کرتا پجامہ اور ٹوپی لگا کر نکلتے ہیں تو ہمیں سلام کیا جاتا ہے. تو عزتیں اس دین کے نام پہ ہم اچیو کر رہے ہیں, دین کے لیے ہم نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں. اس لیے احساس کیجیے کہ کتنی قربانیوں کے بعد یہ دین آیا. محصول کر دیا گیا شاہ ابی طالب کیا, کوئی دانہ پانی اندر نہیں جا سکتا. باہر سے کوئی قافلے آتے تھے نا اناج لے کر مکے میں فروخت کرنے کے لیے, تو ابو لہب سرحد پہ ان کا راستہ روکے اور ان کو بائی فورس یہ چیز کہتا تھا دیکھو بیچو آرام سے مکے میں, لیکن اس گھاٹی کے اندر نہ جانا. نہ جانا تو دور کی بات, کوئی وہاں سے آ کر تم سے سودا لینا چاہے ہرگز نہیں دینا, نقصان کی بھرپائی نہ کرنے کا. اور ابو جہل مشورہ دیتا تھا باہر سے آنے والے قافلوں کو کہ اتنی قیمت بتا دینا کہ خرید ہی نہ سکے. یہ صورتحال ہوئی. اور کتنے دن ہم لوگوں کو اگر ایک ہفتہ ایسے کر دیا جائے نا, تو ایک ہفتہ اگر کر دیا جائے تو شاید دین کا سودا کر لیں, شاید دین کا سودا کر لیں. جی لیکن رسول اللہ کو حضرت ابو طالب کی سرپرستی میں پورے خانوادے بنو ہاشم ایک ہفتہ نہیں, ایک سال نہیں, مسلسل 3 سالوں تک اسی گھاٹی کے اندر محسوس رہنا پڑا. شاب ابو طالب مسلسل 3 سالوں تک. وہ چند لوگ تھے جو بڑے سلیم الفطرت اور بڑے بردبار انسان دوست, جو کسی طرح سے چھپ چھپا کر کے کوئی چیز لا کر رسول اللہ اور ان کے اصحاب تک پہنچا دیتے تھے, ان کے خاندان والوں تک پہنچا دیتے تھے. ان میں ایک حضرت حکیم ابن حزام تھے, سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے. ایک مطعم بن عدی کسی طریقے سے دو چار سلیم الفطرت لوگ وہ کچھ چیزیں لا کے پہنچا دیں. اتنی مشقت. حضرت سعد ابن ابی وقاص کا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا, میں سنائے بغیر نہیں رہ سکتا. وہ جب اس واقعے کو یاد کرتے ہیں کسی موقع پر بعد میں, کسی نے پوچھ لیا ہوگا شاہ ابی طالب کے دنوں
جب اس کا تذکرہ کیا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا ایک رات ایسا ہوا کہ جب میں نے پیر پھیلایا سوتے ہوئے تو میرے پیروں میں کوئی تر چیز ٹچ کر گئی، تر چیز۔ بھوک کی یہ حالت تھی اور یہ شدت تھی کہ بے تابانہ اٹھا اور اس تر چیز کو اٹھا کے منہ میں رکھ لیا اور نکل گیا۔ مجھے آج تک نہیں پتا کہ وہ چیز کیا تھی۔ اندازہ کیجیے اس سے آپ، صرف تصور ہے۔ آج ہم دن کے اجالے میں کھانے سے پہلے 10 مرتبہ دیکھتے ہیں۔ ہمارے سامنے فلٹر والا پانی آتا ہے، اس کو بھی پینے کے لیے ایسے ایسے کر کے دیکھتے ہیں گلاس میں۔ جن کا صدقہ کھا رہے ہیں نا، ان کے ساتھ یہ نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ تر چیز لگی اور بے پامانہ اٹھا کے منہ میں رکھتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ شاب ابی طالب میں محصور لوگوں نے بتایا کہ پتے کھانے کی وجہ سے ہمارا منہ چھل گیا، زبانیں چھل گئی، کیونکہ ظاہر ہے دیکھیے تو پتا کھانا آسان چیز نہیں۔ دوسری چیز یہ کہ پہاڑی کے اندر جو پتے ہوں گے وہ کون سے نرم ہوں گے؟ آبادی میں سرسبز و شاداب علاقے میں جو درخت ہوتا ہے اس کی بات الگ ہوتی ہے، اور جو چٹیل میدان میں یا یہ کہ پہاڑ پر اگر کوئی درخت نکلتا ہے، خودرو درخت، پہاڑ ایک تو خود سخت ہوتا ہے اور اس میں جو درخت نکلتا ہے اس کے اندر بھی سختی ہوتی ہے، اس کے پتوں میں بھی سختی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان پتے کھانے کی وجہ سے ہمارے منہ چھل گئے تھے، زبان چھل گئی، پانی تک نہیں پیا تھا۔ وہ تو ایک معجزہ ہوا رسول اللہ کا کہ پھر وہاں سے باہر آئے۔ ہاں لیکن یہ بھی یاد رکھیے اس عالم میں بھی رسول اللہ نے اپنا مشن نہیں چھوڑا ہے۔ جو مشن تھا اللہ کا دین پہنچانا وہ نہیں چھوڑا۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ حضرت ابو ذر غفاری جو ایمان لائے ہیں وہ اسی دور میں ایمان لائے۔ وہ آئے تھے حرم کعبہ، حضرت علی سے ملاقات ہوئی، مولا علی کے سامنے تھے کہ جو سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر تو تلاش حق رہتا ہی ہے، وہ مادہ ان کے اندر رہتا ہے آٹومیٹکلی، پوٹینشلی اللہ رب العزت وہ چیز ڈال دیتا ہے ان کے اندر کہ وہ تلاشتے رہتے ہیں۔ چنانچہ ان کے اندر وہ ایک طلب تھی، وہ ایک لگن تھی۔ انہوں نے اتفاق کی بات ہے، اللہ کی شان ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دینا تو اس کے لیے اسباب پیدا کروا دیتا، راستے نکال دیتا۔ بلکہ ابھی کی بات بتاؤں، میں آج ہی کل ہمارے دوست بتا رہے تھے کسی انگریز کا یا فرانسیسی کا ہدایت کا واقعہ، اللہ نے اس کو کیسے ہدایت کہ وہ ایک مرتبہ راستے میں اپنی سواری سے کہیں جا رہا تھا کہ بالکل اچانک سے تیز رفتار ٹرک اس کے سامنے آیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور سوچا کہ میں گیا، اب تو کوئی چیز نہیں، موت کے سوا بالکل سامنے میں۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئی اور اس نے لکھا ہے کہ جو تھوڑا سا وقفہ تھا وہ 1 منٹ کا یا آدھے منٹ کا، اس وقفے کے اندر میری پوری پچھلی زندگی میری نظروں کے سامنے گھوم گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کھلا تو دیکھا میں وہی ہوں، ٹرک بھی نہیں۔ ایک واقعہ یہ ہوا اس کے ساتھ۔ دوسرا ایک واقعہ یہ ہوا کہ اے ٹی ایم میں وہ گیا پیسے نکالنے کے لیے، جو ہی اس نے پیسہ نکالا تو پیچھے سے کسی نے گن رکھا اس میں، اس نے کہا حوالے پیسے حوالے۔ اس نے جذبات میں آ کے ہاتھ اپنا کھینچا اس کی طرف سے کہ نہیں دینا۔ اس نے خود بیان کیا، اس کا اپنا اسٹیٹمنٹ ہے، میں نام بھول رہا ہوں، میں نے بیان کیا تھا اس سے۔ اس کا اپنا اسٹیٹمنٹ ہے کہ جب میں نے ہاتھ کھینچ لیا اور اسے نا امیدی ہوئی کہ شاید یہ دے گا نہیں، تو اس نے جو گن پٹی پہ گن رکھا تھا اس نے ٹریگر دبانا شروع کیا، 4-5 بار اس نے ٹریگر دبایا اور اس نے آنکھیں بند کر لی۔ اور یہ دکھتا ہے کہ میں خود اپنے آپ میں سوچا کہ میں مر گیا، لیکن اللہ کی شان کی گولی نکلی۔ یہ جب 2 واقعات اس کی زندگی میں ہوئے اس طرح کے، تو اس نے دل میں سوچا اس کا مطلب ہے کہ موت کا ایک وقت متعین ہے اور کوئی ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔
जब तक वो नहीं चाहेगा मौत नहीं आ सकती। एक तलब पैदा हुई, एक तड़प पैदा हुई, फिर इसने पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते किसी ने कुरान पढ़ने का मशवरा दे दिया। कुरान पढ़ते पढ़ते इसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हिदायत अता फरमाई, से हिदायत मिली। जब इसे हिदायत मिली, अब जो अगली बात सुनाना चाह रहा हूँ वो देखिए, असल ये अल्लाह का किसको कैसे हिदायत दे देता और कैसे असबाब पैदा फरमाता। जब इसको हिदायत मिल गई तो इसने अपनी जिंदगी का एक मिशन बना लिया। अब मेरा मकसद सिर्फ ये रहेगा कि जो नेमत मुझे मिली है वो दूसरों को मिले और मैं इसे दूसरों को पहुंचाऊं। इसने सोचा किसको पहुंचाऊं। तो इसके दिल ने आवाज दी कि सबसे ज्यादा इस वक्त दुनिया में जो हस्ती मुझसे प्यार करने वाली है वो मेरी नानी है। सबसे ज्यादा वही मुझसे प्यार करती है, तो नानी के पास चलता हूं। ये खैर सफर करके अपनी नानी के पास पहुंचा तो मालूम हुआ कि इसकी नानी बिस्तर मर्द पे आखिरी वक्त चल रहा है, बहुत बीमार है। इसने मुलाकात की तो बातों बातों में इसने पूछा कि आप मेरे लिए क्या कर सकती हैं। नानी से पूछा कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं। उसने कहा मैं तो तुम्हारे लिए जान दे सकती हूँ। इसने कहा नानी जान, जान की मुझे जरूरत नहीं है। और इसने अपना पैगाम रखा, दावत पेश की, खुश उसलूबी के साथ और एहसन अंदाज में इसने पेश किया। उसकी नानी ने एक्सेप्ट कर लिया, इस्लाम कबूल कर लिया। उसे अल्लाह ने हिदायत दी और एक हफ्ते के अंदर अंदर वो अल्लाह को प्यारी। सारी जिंदगी जिसकी मासियत में गुजरी, कुफ्र और शिर्क में गुजरी, अल्लाह ने अगर उसके मुकद्दर में हिदायत लिखी है तो देखिए कैसे उसके नवासे को पहले हिदायत दी, फिर उसके नवासे के दिल में ये चीज डाली, फिर वो आता है और बिस्तर मर्द पे इस्लाम पेश करता है और वो कबूल करती है, फिर अल्लाह को प्यारी। बात यहाँ से चल रही थी, जिम्मन मैंने ये बात दर्ज कर दी कि हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी हरम काबा में आए और तड़प थी दिल के अंदर, हक की तलाश में। इत्तेफाक की बात, अल्लाह की मशीयत की, मौलाए कायनात से जिक्र कर दिया अपनी तड़प का और अपनी तलाश का। मौला कायनात की बात सही जगह पहुंच गए हो, बस एकदम सही तीर जो है वो निशाने पे लगा है। मैं तुम्हें ले चलूंगा हुजूर के पास। लेकिन बताना मकसद ये है, दो चीजें। एक तो ये कि इस आलम में भी रसूलुल्लाह ने अपना मिशन नहीं छोड़ा। जब दाना पानी बंद हो गया, बाहर से कोई सामान रसद अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, उसके बावजूद भी जब जान का खतरा है, उसके बावजूद भी मिशन नहीं छोड़ा। हम ऐसे वक्त में तो क्या होगा, अभी जान का खतरा छोड़िए, तेज हवा चलने लगे ना, लगे कि पिंडाल ना गिर जाए, सबसे पहले मैं ही कुत्ते भागता। छोड़ो हटाओ, बहुत तकलीफ होगी, जान गई, होगा या नहीं होगा? यही सूरत हाल होगी कि नहीं होगी? और जो लोग हमको बुलाए हैं ना, वो अपनी राह लेंगे, कोई भी मजा बचा हम बचे। हर शख्स को अपनी जान ज्यादा अजीज होती है, ये फितरत है इंसान। हर शख्स की ये सूरत हाल होती है। आप पहले वहां भागिएगा, उसके बाद ख्याल रखते हमारे बेटा गिरे, पहले वहां भाग लीजिए, उसके बाद ख्याल आएगा। तो फिर अपने आप को जब सेफ जोन में पाइएगा ना, तब जाइएगा बेटा अपनी का। ये फितरत होती है इंसान। लेकिन रसूलुल्लाह का कमाल देखें, जान के खतरे के बीच भी आप अपने मिशन से सरे पीछे नहीं गए। और उसी वक्त में हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी मौला कायनात से टकरा। एक चीज तो ये समझिए, दूसरी चीज ये समझिए कि हालात कितने नाजुक थे कि हजरत अली कह रहे हैं अबू ज़र ग़िफ़ारी से रज़ियल्लाहु ताला कि देखो मैं तुम्हें लेके चल रहा हूँ अपने आका व मौला के पास, लेकिन ख्याल रखना मुझसे फासला बनाकर चलना, मेरे साथ नहीं चलना। तो हरम काबा से लेकर आ रहे हैं शाबी अबी तालिब के अंदर, उसमें ये आप मशवरा दे रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं कि मेरे साथ नहीं चलना, मुझसे फासला बना के मेरे पीछे चलना। और साथ में ये भी फरमाया हज़रत मौलाए कायनात ने कि अगर कोई मुझे खतरा महसूस हुआ, कोई आता हुआ महसूस हुआ जिसको शक हो जाए और जो हम पर या तुम पर कुछ कर सकता हो, तो मैं अपना जूता दुरुस्त करने के बहाने नीचे बैठ जाऊंगा, तुम रुकना नहीं, चलते रह जाओ, फिर मैं पीछे से आके तुम्हारी शामिल हो। ये बात इसलिए मैं बता रहा हूँ, तारीख की ये बात,
تاکہ اس سچویشن کا صحیح اندازہ ہو سکے. مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ میں جوتا درست کرنے کے بہانے بیٹھ جاؤں گا اور تم چلتے رہنا, آگے بڑھ جاؤ, آگے کسی کو شک نہ کہ میں تمہیں کہاں لے کر جاؤں. خیر مولا کائنات لے کر گئے شاب ابی طالب کے اندر, اور وہاں رسول اللہ سے ملاقات ہوئی. آپ نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا اور اسی گھاٹی کے اندر حضرت ابو ذر غفاری نے ایمان قبول کیا, اسلام. تو 3 سال تک وہاں رہے. بیچ میں ایک بات میں نے بتا دی, میں بھی بتا رہا تھا کہ معجزے کے طور پہ وہاں سے آپ باہر آئے اور یہ سوشل بائیکاٹ ختم ہوا ہے. لیکن یہاں پہ یہ بھی بتا دوں آپ کو, یہ ذہن نشین کر لیجیے, اگر ہمارے سماج میں اور معاشرے میں دین کے نام پہ کسی کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے تو وہ پریشان نہ ہو, 2 رکعت نفل پڑھے جانے کے رسول کی سنت پہ بھی عمل کرنے کا اسے موقع ملے. پریشان نہ ہو, کبھی کا خاطر نہ ہو. رسول کا سوشل بائیکاٹ ہوا ہے. اگر میرا آپ کا ہوگا تو جب یہ 2 رکعت ایکسٹرا پڑھیے, اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لائیے, چلو اس سنت پہ بھی عمل کرنے کا اللہ نے موقع دیا. جیسا کہ آج کل ہوتا ہے, ان کا تو بائیکاٹ چل رہا ہے, تو بائیکاٹ کرنے والوں ذرا جھانک کر دیکھو تم کس کی سنت زندہ کر رہے ہو. ہم تو اپنے نبی کی سنت زندہ کر رہے ہیں اور خاندان رسالت کی سنت زندہ کر رہے ہیں. 3 سال تک مسلسل محسوس رہے. اس کے بعد ہوا کیا؟ ایک تو ظاہری سبب ہوا. ظاہری سبب میں 5 یا 6 لوگ ایسے تھے جو تڑپتے رہتے تھے ان حالات سے. ایمان بھی نہیں لائے لیکن پریشان رہتے تھے کہ زیادتی ہو رہی. تو نام میں بھول رہا ہوں اس وقت. ایک دوسرے کے پاس گئے, یار یہ اچھی بات نہیں ہے, تمہارا خون پانی ہو گیا کیا؟ بنو ہاشم کے ساتھ ایسا ہو رہا اور آپ تماشا دیکھ رہے. انہوں نے کہا میں اکیلا ہوں, کیا کر سکتا ہوں. تب انہوں نے کہا, جو گئے تھے نا, انہوں نے کہا تم اکیلے نہیں ہو. پوچھا اور کون ہے؟ کہا میں ہوں, میں بھی ساتھ دوں گا. تو کہا چلو پھر کھانے رکو, ابھی ان کے پاس بھی چلتے ہیں. پھر تیسرے کے پاس گئے یہ دونوں, ان سے جا کے یہ بات رہا. انہوں نے بھی کہا کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں. تو ان لوگوں نے کہا کہ اکیلے نہیں ہو, 2 اور. پوچھا کون؟ کہا ہم دو. اس طریقے سے 5-6 لوگ اکٹھا ہوئے, اور جب 5-6 لوگ اکٹھا ہو گئے تو ان لوگوں نے کہا کہ چلو پھر آواز بلند کر دی جائے اس کے خلاف. تو ایک نے کہا کہ نہیں ایسے, ان کا نام تھا ابو البختیرہ. انہوں نے کہا ایسے نہیں, کل میں بولنا شروع کروں گا حرم کعبہ کے اندر, اور جب میں بولوں گا تو تم لوگ خالی ہاں میں ہاں کرنا. اس سے چیز کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر باطل کے خلاف 5 لوگ بھی اکٹھا ہو جائیں تو باطل کی چولیں ہل جاتی ہیں, لیکن ہم لوگ اکٹھے نہیں ہو پاتے. سب اپنی اپنی عزت بچانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں. ایک طرف میری اور آپ کی عزت ہے اور دوسری طرف رسول اللہ کے دین کی عزت ہے. ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اپنی عزت کی حفاظت کریں کہ رسول اللہ کے دین کی عزت کی حفاظت کریں. اگر دین پہ حرف آ جائے تو ہماری عزت بھاڑ میں جائے. تو وہ عزت کس کام کی جو دین کے کام نہ آ سکے؟ اس عزت کا اچار ڈالا جائے گا جو رسول اللہ کے دین کے کام نہ آ سکے, جو رسول اللہ کے کام نہ آ سکے. ان 5 لوگوں نے فیصلہ کر لیا. اگلے دن پہنچ گئے حرم کعبہ میں, آواز اٹھا دی کہ یہ غلط ہو رہا ہے بنو ہاشم کے ساتھ, اور ہم اس کے خلاف اعلان کرتے ہیں. ابو جہل کھڑا ہو گیا, تم غلط بول رہے ہیں. دوسرا ادھر سے کھڑا ہو گیا, نہیں نہیں تم غلط بول رہے ہو, یہ صحیح. پھر تیسرے کھڑے ہو گئے, چوتھے کھڑے ہو گئے, 5ویں کھڑے ہو گئے. ابو جہل کو سمجھ میں آ گیا. تھا تو وہ بھی نا بڑا ذہین اور فطین نہیں, ذہین اور فتین تھا. 2 لفظ ہے اردو میں بولا جاتا ہے ذہین و فطین, لیکن وہ ذہین و فطین نہیں, ذہین و فتین تھا. ذہین تو تھا, اس میں کوئی شک نہیں. بدبخت کہتا ہے کہ دیکھو یہ تم 5-6 لوگ بول رہے ہو نا, یہ فیصلہ کہیں اور ہو چکا ہے, یہ اچانک سے تم نہیں بول رہے. خیر اسی درمیان میں ان لوگوں کی بحث چل ہی رہی تھی. ان میں سے ایک نے اپنی تلوار میان سے باہر کی اور کہا کہ میں وہ تحریر چاک کرنے جا رہا ہوں جو تحریر کعبۃ اللہ میں لٹکائی گئی ہے. وہ تحریر کیا تھی؟ وہ تحریر ایک لکھی تھی
ایک تحریر لکھی گئی تھی بنو ہاشم کے رسول اللہ کے خاندان کے بائیکاٹ کے حوالے سے. یہ سرداران مکہ نے لکھی تھی, کفاران مکہ نے. وہ تحریر لکھی تھی کہ ان کا آج سے بائیکاٹ اور اس بائیکاٹ پہ عمل کرنا پورے مکے والوں پہ لازم. کوئی ان سے لین دین نہیں کرے گا, کوئی کھان پین میں ان کو شریک نہیں کرے گا, دکھ سکھ میں شریک نہیں کرے گا. اور وہ تحریر کعبۃ اللہ کے اندر لٹکا دی گئی اس کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے کہ کعبے کے اندر یہ تحریر, اس پر عمل کرنا سب پر لازم ہے, کوئی اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. تو یہ جو 5-6 لوگ گئے تھے نا ابو جہل سے, جن لوگوں کی بحث ہوئی, ان میں سے ایک نے تلوار نکالی اپنی میان سے باہر اور کہا جا رہا ہے اس تحریر کو چاک کر پھاڑ ڈالنا, اور آج سے یہ سوشل بائیکاٹ تھا. یہ معاملہ بگڑتا, ممکن ہے کہ دونوں طرف سے تلواریں نکل جاتی, خون خرابہ ہوتا. حضرت ابو طالب باہر آنے کی ان لوگوں کو اجازت تھی, ایسا نہیں تھا کہ اس میں باہر نہیں آ سکتے, باہر آ سکتے, ملنا جلنا نہیں, کھان پین نہیں, لین دین نہیں, کسی سے باہر آئے گھومے جائیں. حضرت ابو طالب پہنچ گئے, انہوں نے یہ منظر دیکھا تو کہا دیکھو اپنی اپنی تلواریں میں آنے کے اندر, اور میری پیشکش کیا کی حضرت ابو طالب نے کہ جس تحریر کو پھاڑنے کی تم بات کر رہے ہو, میرے بھتیجے نے مجھ سے بتایا ہے. بھتیجے کون؟ میرے بھتیجے نے مجھ سے بتایا ہے کہ اس پوری تحریر کو دیمک نے چاٹ لیا ہے سوائے اس حصے کو جہاں اللہ کا نام لکھا ہوا. وہ جو پوری تحریر ہے وہ پوری تحریر دیمک چاٹ چکی ہے, صرف جہاں پہ اللہ کا نام لکھا ہے وہ بچا. اب جناب ابو طالب کہتے ہیں کہ دیکھو میرے بھتیجے نے کبھی جھوٹ نہیں کہا اور اس نے یہ بات کہی, تو میں تم کو آفر کر رہا ہوں کہ جاؤ اس تحریر کو اتارو. اگر تو میرے بھتیجے کی بات سچی ہے تو پھر بائیکاٹ ختم, مقاطعہ ختم, اور اگر ان کی بات غلط ہو جائے تو میں خود اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں. اب ذرا رک کر کے آپ اس پر غور کیجیے, کیا ابو طالب کے دل میں ذرہ برابر بھی یہ تھا کہ حضور کی بات غلط ہو جائے؟ نہیں. جو جناب ابو طالب 3 سال محصور ہو سکتے ہو رسول اللہ کے ساتھ, رسول اللہ کی حفاظت کے لیے, اور کیسی حفاظت کی, یعنی شدید خطرہ تھا. ابھی جب سونے کا وقت ہوتا تھا نا سب کے, سب اپنے اپنے حساب سے سو گئے, کوئی یہاں سویا, 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 سب اپنے اپنے حساب سے سو گئے. جب سب سو جاتے تھے چپکے سے حضرت ابو طالب اٹھتے اور حضور جہاں سوئے ہوتے تھے وہاں اپنے کسی بیٹے کو سلاتے اور وہاں سے حضور کو اٹھا کے دوسری جگہ لے جاتے. اور یہ مقصد کیا تھا؟ صرف حفاظت. ممکن ہے کسی نے دیکھ لیا ہو کہ کہاں سو رہے اور رات کی تاریکی میں کوئی حملہ نہ کرے, اس لیے میرا بیٹا قربان ہو جائے چلے گا, بھتیجا قربان نہیں. وہ ابو طالب کیا داؤ کھیل رہے تھے؟ نہیں, ان کا ایمان تھا اس پر کہ سورج اگر راستہ بدل دے یہ ممکن ہے میرے بھتیجے کی زبان سے نکلی ہوئی بات. چنانچہ جب حضرت ابو طالب نے یہ پیشکش کی تو ابو جہل کو خوشی, چلو اچھا مردود کود کے پہنچا. اس سے پہلے تو وہی لوگ پہنچ گئے. انہوں نے تحریر جب اتاری ہے, وہ جو لکھی ہوئی اور ٹانگی گئی تھی کعبۃ اللہ کی دیوار پہ, جب اتارا گیا ہے تو سوائے بِاسْمِکَ اللہم کچھ بھی لکھا ہوا نہیں, سب دیوار نے چاٹ دیا. جو لکھا ہوا تھا اللہ کے نام سے شروع, بس وہ نہیں بچا ہوا تھا اور کچھ بھی نہیں. چنانچہ اس معجزے کے نتیجے میں 3 سال کی محصوری کے بعد یہ سوشل بائیکاٹ تھا. پھر آپ نے دیکھا 3 سال مسلسل مصیبت, مسلسل مشقت, اور کتنی اذیت ناک مشقت تھی, کتنا تکلیف دے مرحلہ رہا ہوگا 3 سال. کھانا پینا, مطعم بن عدی ایک بڑا سلیم الفطرت انسان تھا, اس کے اندر بہرحال نیکی کا ایک جذبہ تھا, خوب تھی اس کے اندر نیکی. وہ بڑا تاجر تھا, تجارت سے جب اس کے قافلے سے جب سامان اس کا واپس لوٹتا تو کسی اونٹ پہ جو غلہ لگا ہوتا تھا نا, وہ بہت چپکے سے اس اونٹ کو شاب ابی طالب میں ہانپ دیتا.
ادھر ادھر دیکھا کوئی نہیں دیکھ رہا, دھیرے سے اس کو کودر تاکہ یہ اونٹ ماں ساز و سامان کے غلے کے وہاں پہنچ جائے اور جناب ابو طالب اور دیگر لوگ وہ اتار لیں اس غلے کو اور اپنی ضرورت پوری کر سکیں. لیکن یہ کبھی کبھی ہوتا تھا, ہر دن نہیں ہوتا. خیر 3 سال کے بعد, 3 سال کی مشقت کے بعد پھر کیا ہوا؟ عیش کے دن آ گئے نہیں, اور اس سے بھی سنگین حالت پیدا ہوا. مقابلہ ختم ہوا, سوشل بائیکاٹ ختم ہوا, باہر نکلے. کچھ دن کے بعد ایک ہی سال میں جناب ابو طالب بھی وصال فرما گئے اور سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی وصال, دونوں وصال. اب یہی 2 ایسی ہستیاں تھیں جن سے رسول کو تسلی ملتی تھی, جس سے بھارت پڑتا تھا. گھر کے باہر جناب ابو طالب اور گھر کے اندر سیدہ خدیجہ, یہی تو 2 ہستیاں. گھر کے اندر جاتے تو سیدہ خدیجہ کی تسلی کے الفاظ سن کر رسول اللہ کا بوجھ ہلکا ہوتا, اور گھر کے باہر ہیں تو سائے کی طرح پیچھے جناب ابو طالب کھڑے. اتفاق کی بات, اللہ کی شان, ایک ہی سال میں گزر. اس کو رسول اللہ نے عام الحزن نکلی, غم کا سال. ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ غم 3 دن نہیں ہونا چاہیے, 3 دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے, 4 دن نہیں ہونا چاہیے, اور 5 دن نہیں ہونا چاہیے. رسول اللہ نے پورے سال کو کہہ دیا غم کا سال, پورے سال کو عام الحزن قرار دیا. خیر اب کیا ہوا؟ جناب ابو طالب وصال فرما گئے. سردار وہ تھے بنو ہاشم, حضور کا جو قبیلہ تھا اس قبیلے کے سردار وہ. ان کے وصال کے بعد جو ہے ابو لہب سردار بن گئے. یہ بدترین دشمن, کھلا دشمن رسول اللہ. اس نے اعلان کر دیا. دیکھیے قبائلی نظام میں, وہاں جو قبائلی نظام تھا اس کا ایک طریقہ یہ تھا, قبائلی نظام کا ایک دستور تھا کہ کسی قبیلے کے سردار نے اگر کسی کی پشت پناہی کر دی, کسی کو امان دے دیا, کسی کو پناہ دے دی, تو تمام قبیلے والوں پر لازم ہے کہ وہ اس کی امان کا اور اس کی پناہ کا احترام کریں. تو وہاں دستور. حضور کے قبیلے میں چونکہ جناب ابو طالب تھے, پروٹیکشن کر رہے تھے, اس لیے ہمت نہیں ہوتی. ان کا وصال ہوا, ابو لہب بن گیا سردار. اس نے اعلان کر دیا کہ جس کے جو جی میں آئے محمد کے ساتھ کر لے, میں یا میرا قبیلہ کچھ نہیں کرے. گویا آج کی زبان میں کہہ دوں تو ایک طرح سے دشمنوں کو NOC دے دوں, کوئی آبجیکشن نہیں کیا جائے گا, جو جی میں کر. نتیجے کے طور پر فیصلہ کر لیا گیا کہ اب ان کو قتل کر دیا جائے. فیصلہ یہ ہو گیا کہ اب قتل کر دیا جائے, کچھ نہیں. یہ فیصلہ ہو گیا. اور قتل بھی کس انداز سے؟ موب لنچنگ. آج کی زبان میں جس کو کہا جاتا ہے موب لنچنگ, یعنی ایک آدمی جا کے نہ مارے, ورنہ پھر ممکن ہے کہ ان کے چاہنے ماننے والے اس سے انتقام لینے کے لیے کھڑے ہو جائیں, اس کو مار ڈالیں. تو موب لنچنگ کا طریقہ اپنایا گیا, اور وہ طریقہ یہ تھا کہ سب سے پیش ابو جہل اور ابو لہب. ان لوگوں نے رائے یہ دی کہ جتنے قبیلے ہیں ہر قبیلے سے ایک آدمی اور یکبارگی حملہ کرو. کس سے انتخاب لے, کس قبیلے سے لڑے. نتیجے کے طور پہ جیسے آج موب لنچنگ ہوتی ہے تو یہی کہا جاتا ہے نا ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کہ جی موب نے حملہ کر دیا ہے, اور کس کو پکڑے پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ کس کے وار سے وہ شخص مارا. یہ فائنلائز نہیں کر پا رہے, ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے, یہ ہو رہا ہے کہ نہیں. اور نتیجے کے طور پہ سب کے سب آزاد ہو جائے, سب کے سب یہی پلاننگ وہاں کی ہے. ہر قبیلے سے ایک آدمی لو اور یکبارگی حملہ کر دو, کام تمام کرو, کسی پر کوئی آنچ نہیں. لاسٹ میں یہی ہوگی کس نے کیا تو کوئی نہیں جانتا کہ کس کے وار سے جو ہے شہادت پراپت ہوئی, کوئی نہیں. زیادہ سب نہیں. جب یہ فیصلہ ہوا ہے تو رسول اللہ نکل گئے طائف. اس لیے طائف نکلے زمین کی تلاش میں, پلیٹ فارم کی تلاش میں. زمین سے مراد زمین خریدنے نہیں ہے, زمین سے مراد کوئی تو ایسی جگہ ہو کہ جہاں میں بیٹھ کر اسلام کی تبلیغ کر سکوں, لوگوں تک اسلام پہنچا سکوں, لوگوں تک دین پہنچا سکوں. اندازہ کیجیے کتنے نازک مراحل سے گزرنا پڑا ہے رسول اللہ کو کہ دین پہنچانے کے لیے کوئی پلیٹ فارم بھی نہیں ہے, کوئی زمین نہیں. آج تو آپ نے ماشاءاللہ اس لیے لگا دیا, ہار پہنا دیا, مائک دے دیا, آگے بیٹھ گئے,
سے بڑا محروم کوئی نہیں. رسول اللہ کے ساتھ یہ سب کچھ چلے گئے طائف، چونکہ رشتہ داری تھی چلے گئے. نتیجہ کیا نکلا؟ سرداروں سے ملاقات کی. ایک نے تو کہہ دیا کہ بھائی میں آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، کچھ نہیں، آپ الٹے قدم واپس ہو جائیں. دوسرے نے کہا کہ میں آپ کا نہ ساتھ دوں گا نہ آپ کی مخالفت کروں گا، اس لیے کہ میں ساتھ دیا اور آپ نبی نہیں ہوئے تو، اور میں مخالفت کیا اور واقعی آپ نبی ہوئے تو دونوں صورتوں میں میرے لیے خطرہ ہے، اس لیے میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کروں گا، نہ ہاں نہ نہ، مجھے الگ تھلگ ہے. اور تیسرے کے پاس گئے تو اس نے تو بدبختی کی انتہا کر دی جب اس کے سامنے اللہ کے رسول نے پیغام پیش کیا کہ دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں. تو پلٹ کے وہ بدبخت کہتا ہے کہ یہ بتاؤ محمد، اللہ کو اتنی بڑی دنیا میں اور کوئی نہیں ملا تھا نبی بنانے کے لیے، تم ہی ملے تھے جس کا کوئی نہیں. اب کوئی نہیں ہے تو حالات کے تناظر میں تو صحیح کہا جا رہا تھا. والد کا سایہ تو دنیا میں آنے سے پہلے ہی سر سے اٹھ گیا. دنیا میں آئے تو کچھ دنوں کے بعد والدہ چلی گئی. باپ بن کر پرورش کرنے والے دادا حضرت عبد المطلب وہ بھی کچھ دنوں کے بعد چلے گئے، چند سالوں کے بعد. اور پھر اس کے بعد باپ کی کمی کا احساس نہ ہونے دینے والے چچا حضرت ابو طالب بھی چلے گئے. گھر کے اندر جو شریک حیات تھی، جو آپ کا بہت بڑا سہارا تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ بھی چلی گئی. تو اس تناظر میں دیکھا جائے تو واقعی کوئی نہیں تھا. اس پس منظر میں دیکھا جائے تو اس نے یہی تیر چلایا ہے. اتنی بڑی دنیا میں، اتنے بڑے سنسار میں اللہ کو اور کوئی نہیں ملا. مایوس ہو گئے، ٹوٹ گئے. اس قدر مایوسی ہوئی، آپ اندازہ کیجیے کہ یہی ایک ایسا موقع ہے پوری سیرت طیبہ کے اندر. اچھا اتنے پر بس نہیں کیا، وہ میں بتاؤں گا ابھی آگے چل کے. اتنے پر بس نہیں کیا، جب وہاں سے واپس ہونے لگے رسول اللہ تو مکے کے طائف کے نوجوان لڑکوں کو، لونڈوں کو، بدماشوں کو، بدتماشوں کو طائف کی گلی کے دونوں طرف کھڑا کر دیا ہاتھوں میں پتھر لے کر. اور حضور جب چل رہے تھے تو وہ نشانہ بنا بنا کے پتھر مارتے تھے حضور کے قدم ناز میں. پیغمبر خود فرماتے ہیں کہ جب میرے دائیں پیر پہ پتھر لگتا تو تکلیف کی شدت سے میں دائیں پیر موڑ لیتا، پھر وہ نشانہ بنا کے بائیں پہ مارتے، پھر میں بایاں موڑتا، پھر وہ دائیں پہ مارتا. جب دونوں پہ پتھروں کی کثرت ہوئی اور شدت تکلیف ہوئی، برداشت نہیں ہوا تو میں بیٹھ گیا زمین. لیکن اس پر بھی ان میں سے کسی کو رحم نہیں آیا. کوئی بدبخت پیچھے سے آیا، اس نے کاندھا پکڑ کے جھجوڑ کے مجھے کھڑا کیا اور دھکا دے کے کہا چلتے رہو. تو پتھروں کی بارش ہوئی. حضور کے منہ بولے بیٹے ساتھ میں تھے حضرت زید. وہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے اپنی نالین اتاری ہے تو اتنا خون بہا تھا کہ نالین مبارک کے اندر خون کی ایک لیئر جم گئی، پوری پرت جم گئی. یہی وہ ایک ایسا موقع ہے کہ رسول اللہ کی زبان سے ایک شکایت ہے، اے اللہ میں اپنی بے بسی کی تیری بارگاہ میں شکایت کرتا ہوں. تو نے مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے کہ یہ مجھے جینے بھی نہیں دیتے، مجھے چین سے رہنے نہیں دیتے. میں شکایت کرتا ہوں اپنی کمزوری کی اور اپنی بے بسی کی. لیکن یہ صرف ایک لمحے کو تھا، صرف ایک لمحے کو. کیونکہ دیکھیے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہیں تو بشر تھا رسول اللہ. یہ ایک لمحے کو تھا کہ بشریت کا غلبہ ہوا. اور آپ نے کہا اے اللہ میں اپنی بے بسی کی تیری بارگاہ میں شکایت. لیکن اگلے ہی لمحے پھر پلٹ گئے. محبوب بھی تو ہے اللہ، تو سید الانبیاء والمرسلین بھی تو ہے نا. ایک لمحے کو یہ ہوا کہ کہا میں اللہ میں بے بسی کی شکایت کرتا ہوں، اور اگلے لمحے جب پلٹے ہیں تو عرض کرتے ہیں میرے پروردگار اگر تیری رضا اور خوشنودی اسی میں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے یہ غم نہیں. اگر تیری رضا اور تیری خوشنودی اسی میں ہے تو مجھے یہ غم نہیں. تکلیف کتنی اٹھانی پڑ رہی. اچھا یہ کہاں بھی بس نہیں ہوا، آئے اور مکے کی سرحد پہ آ کے کھڑے ہیں. سوچیے آپ ہم لوگ تو آتے ہیں نا تو اسٹیشن پہ پہلے سے 2 آدمی استقبال کرنے آ جاتے ہیں، اور مکے کی سرحد پہ آ کے رسول اللہ کھڑے. اپنا وطن ہے مکہ، جائے پیدائش ہے مکہ، لیکن اندر داخل نہیں ہو پا رہے. کیسے جائیں؟
چونکہ قتل کا فیصلہ کر لیا ہے لوگوں، مبادا اندر گھسے اور کوئی حملہ کر دے، جان لے لیں، باہر کھڑے ہیں سرحد سے باہر، اور حضرت زید کو بھیجتے ہیں سردار کے پاس، جاؤ اس سے کہو میری طرف سے کہ اگر وہ امان دے دے تو میں آ جاؤں۔ اس نے انکار کیا، دوسرے کے پاس بھیجا رسول اللہ، اس نے بھی انکار کیا، تیسرے کے پاس بھیجا، اور تیسرا کون جس کا ذکر پیچھے آ چکا ہے، مطعم بن عدی، جو اپنے اناج سے لگے ہوئے اونٹ ہانک لیا کرتا تھا شعب ابی طالب کے اندر۔ مطعم بن عدی اپنے قبیلے کا سردار تھا، حضرت زید اس کے پاس گئے کہ دیکھو ہمارے آقا نے مجھے بھیجا ہے امان کی خاطر، اگر تم امان دو تو وہ اندر تشریف لے آئے۔ اس نے کہا جی میں نے امان دی، جاؤ ان سے کہو کہ میں نے امان دی، وہ آئیں اندر آئیں۔ نظر رکھیے سچویشن پہ، حضرت زید تو خوشی خوشی آئے ہیں، یا رسول اللہ مطعم نے امان دی تھی، اور خوشی سے پھولے نہیں سمجھ، چہرے پہ ایک اطمینان کے آثار، لیکن سچویشن دیکھیں، رسول اللہ کہتے ہیں زید ایسے نہیں، جاؤ مطعم سے کہو کہ وہ آئے اور اپنے ساتھ مجھے اندر لے کر چلے، اس لیے کہ خطرہ ہے کہ میں اندر داخل ہوں اور کوئی اخباری مجھ پہ حملہ کر دے اور بعد میں یہ عذر پیش کر دے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ مطعم نے امان دی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ سوچیے آپ کی کیسے نازک مراحل سے رسول اللہ گزرے۔ خیر حضرت زید پھر گئے مطعم بن عدی کے پاس کہ دیکھو ایسا ایسا کہا ہے کہ آپ خود آؤ اور لے کر چلو۔ چنانچہ بڑا نیک خصلت انسان تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے چلو، اور اکیلے نہیں آیا، وہ اپنے 6 جوان بیٹوں کو لے کر آیا، 6 جوان بیٹوں کو، اور پھر کس شان سے رسول اللہ کو لے کر مکے کے اندر داخل ہوا ہے، خود آگے ہے اور ننگی تلوار ہاتھ میں، اور اپنے 6 جوان بیٹوں کا ایک دائرہ بنایا ہے اور بیچ میں رسول اللہ کو رکھا، اور سبوں نے ننگی تلوار ہاتھ میں لے رکھی ہے اور بیچ میں رسول اللہ، یعنی مکمل حفاظتی دائرے کے اندر، اور آگے آگے خود ہے اور بآواز بلند یہ کہتا ہوا جا رہا ہے اہل مکہ سنو، میں نے محمد کو امان دی، میں نے محمد کو امان دی۔ ان حالات میں رسول اللہ مکے کے اندر داخل، حضور کو مطعم بن عدی کے اس احسان کا اتنا پاس و لحاظ تھا، اتنا خیال تھا، اس نے احسان کیا تھا نا رسول اللہ، اتنا خیال تھا رسول اللہ کو کہ جب جنگ بدر میں کچھ قیدی آئے تھے اور طے یہ پایا کہ ان سے فدیہ لے کر کے ان کو چھوڑ دیا گیا، فدیہ لے کر کے ان کو چھوڑ دیا گیا، رہائی کی قیمت طے کر دی گئی، اتنا فدیہ دو آزاد ہو جاؤ۔ اس موقع پر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ سفارش کر دیتا تو اس کی سفارش پہ میں 70 کے 70 قیدی آزاد تھا، اگر وہ سفارش کرتا تو اس کے احسان کا پاس و لحاظ تھا۔ غیر کہ مکے میں داخل ہوئے، لیکن پھر بھی شدید خطرہ، پھر بھی شدید خطرہ، چنانچہ اب حضور نے فیصلہ کیا ہے کہ اب چھوڑ دیا جائے۔ پہلے صحابہ کو بھیجا، یہ کے بعد دیگرے تم نکلتے رہو، تم نکلتے رہو، تم نکلتے رہو، اور حضرت ابو بکر تڑپ رہے ہیں بےتاب ہو، یا رسول اللہ ہم کب چلے گئے؟ حضور فرماتے ہیں کہ ابھی اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہے۔ دیکھیے ایک حکم ہوتا ہے عمومی اور نبی کے لیے خاص حکم ہوتا ہے، نبی اپنی جگہ اس وقت تک نہیں چھوڑ سکتے جب تک اللہ رب العزت کی طرف سے خاص آرڈر نہ آ جائے۔ چنانچہ صحابہ کو تو اپنے روانہ کروا دیا مگر خود نہیں جا، اور حضرت ابو بکر بار بار پوچھتے کیونکہ تڑپ تھی نا کب یہاں سے نکلے، کب ہجرت کریں، ہجرت کا ثواب حاصل ہو، بار بار پوچھتے کب جانا، حضور کہتے تھے ابھی حکم نہیں ہے، ابھی حکم نہیں ہے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن بھری دوپہری میں رسول اللہ اپنے سر اقدس پر کپڑا ڈالے ہوئے ہمارے گھر کی طرف آتے دکھے، معمول کے خلاف، کیونکہ مکے والوں کا معمول یہ تھا کہ دوپہر میں وہ آرام کرتے تھے، جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں قیلولہ بولتے ہیں، دن کے کھانے کے بعد کچھ دیر کو آرام کرنا، اس کو قیلولہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ اہل مکہ کا دستور تھا، کیونکہ پتھریلی زمین ہوتی تھی، دن میں گرمی زیادہ ہوتی تھی، تپش زیادہ ہوتی تھی، تو وہ دن کو آرام کیا کرتے تھے، اور جب سورج کی تپش اور سختی کم ہو جاتی تو وہ باہر نکلتے۔ تو عائشہ کہتی ہے کہ بھری دوپہری میں معمول کے خلاف رسول
रसूलुल्लाह अपने सर अक़दस पे धूप से हिफाजत की खातिर कपड़ा डाले हुए हैं और हमारे घर की तरफ आते निकले। हज़रत अबू बकर तक खबर पहुंची, बेतावाना बाहर निकले, या रसूलुल्लाह क्या इजाजत आ गई अल्लाह की? हुजूर फरमाते हाँ आ गई। हज़रत अबू बकर तो मचल गए और खुशी में कहते हैं या रसूलुल्लाह ये 2 ऊँटनियां हैं, मैंने आज ही के दिन के लिए इनको तैयार किया है, वो खिला पिला करके फरमा कर दिया। जब ये बात हजरत अबू बकर ने कही है तो हुजूर फरमाते हैं अबू बकर, हजरत अबू बकर कहते हैं या रसूलल्लाह एक मेरे लिए एक आपके लिए, एक पे मैं सवारी करूंगा हिजरत के दौरान और एक पे आप सवारी फरमाएंगे। तो रसूलुल्लाह का जवाब सुनिए और हम लोगों को खास तौर पे इसको पेश नजर रखना चाहिए कि कितनी गैरत थी रसूलुल्लाह के अंदर, कितनी खुददारी थी। हुजूर कहते हैं अबू बकर ठीक है, एक ऊँटनी तुमने मेरे लिए रखी है, खिला पिला के फरफा किया है, लेकिन जिस पर मैं सवारी करूंगा मुझे उसकी कीमत बताओ, मैं तुम्हें उसकी कीमत दूंगा। हज़रत अबू बकर रो पड़े। और रोते हुए कहते हैं या रसूलल्लाह मुझसे ये मुबारक, मेरे माल में क्या मेरा और क्या आपका, मैं तो अपनी जान तक आप पर फिदा कर चुका हूं। लेकिन हुजूर फरमाते हैं नहीं अबू बकर, मेरी गैरत को ये गवारा नहीं है कि मैं ऐसे ये खुददारी थी रसूल। इतने गैरतमंद थे मुस्तफा, कभी अपने काम की खातिर किसी से नहीं कहा मेरा ये काम कभी। कभी ऐसा होता है कि हुजूर सवारी पे सवार हो जाते हैं। आप जानते होंगे कि ऊंट की सवारी पे सवार होना भी आसान नहीं, पहले ऊंट को बिठाना पड़ता है और बड़े एहतिमाम के साथ। अगर ट्रेंड न हो ऊंट या बिठाने वाला भी ट्रेंड न हो तो नहीं बिठा सकता। तो यहाँ पर भी चाहे ऊंट को बिठा दे मुमकिन नहीं है, ऊंट को बिठाना पड़ता है, फिर सवार होना पड़ता है, फिर ऊंट खड़ा होता है। हुजूर के साथ कभी ऐसा होता है कि सवारी को बिठाते फिर उस पर सवार होते, और जब वो ऊंट खड़ा हो जाता है, खड़ी हो जाती है ऊंटनी और हाथ से अचानक से आपका चाबुक छूट जाता है, किसी से नहीं कहते कि जरा चाबुक मुझे पकड़ा। सवारी बिठाते, खुद उतरते, अपना चाबुक उठाते, फिर सवारी। ये खुददारी थी रसूलुल्लाह की, ये गैरत थी। चुनांचे रात को हजरत अबू बकर से तय हो गया कि रात को निकला जाएगा। आप जानते ही हैं वाकया के मौलाए कायनात शेर खुदा को अपने बिस्तर पे सुलाया, कुछ अमानतें जो अहले मक्का की थी उनके सुपुर्द किया, कहानी फला 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 की ये अमानतें हैं, इनके हवाले करके तुम हमसे आके मदीना मिल रहे। एक इस किस्म की भी रिवायत आती है कि किसी ने हजरत अली से पूछ लिया था किसी मौके से कि मौला ये बताएं कि जिस रात आप बिस्तर नबूवत पे सोए थे वो तो कत्ल नबूवत की रात थी, क्योंकि प्लानिंग यही थी कि कत्ल करना है आज। नींद आई थी, ये जान का खतरा था ना कि कोई आए ये सोच करके कि मोहम्मद सोए हैं और अटैक कर दे, तो खतरा तो था। किसी ने पूछ दिया कि नींद आई थी, मौला फरमाते हैं कि जितनी अच्छी नींद उस रात आई थी जिंदगी में कभी नहीं। इसलिए कि जब भी सोता हूँ तो यकीन नहीं रहता है कि कल का सूरज मेरी जिंदगी में तुलू होगा या नहीं होगा, लेकिन उस रात तो यकीन था कि जब तक मदीना पहुंच न जाऊं मेरी जान नहीं जा सकती। इसलिए कि रसूलुल्लाह ने फरमा दिया है कि अली अमानतें इनके सुपुर्द करके मदीना आके हमसे मिल लेना। निकले रास्ते में, अब भी पीछा नहीं छोड़ा गया। अंदाजा करें कितनी मशक्कतें हैं, कितनी तकलीफें। हुजूर चल रहे हैं, पीछे से सुराका इब्न मालिक बात में मान लिया,
وہ اپنی سواری تیز دوڑاتے ہوئے پہنچ گئے. لالچ کیا تھی؟ 100 سرخ اونٹ. اہل مکہ نے آپس میں میٹنگ کی اور اعلان کر دیا جو محمد کو اور ان کے ساتھ ابو بکر کو پکڑ لائے جس حالت میں بھی ہو. آج کی زبان میں جو ہم لوگ کہتے ہیں زندہ یا مردہ، آج کی زبان میں رسول کے لیے تو یہ لفظ بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن میں صرف سمجھانے کی غرض سے کہہ رہا ہوں کہ آج کی زبان میں ہم لوگ کہتے ہیں نا، اس قسم کا اعلان ہوا مکے والے میں کہ جو انہیں پکڑا اسے 100 سرخ اونٹ انعام میں دیے گئے. اب سرخ اونٹ کی قیمت اللہ معمولی، بھائی آج آپ کو لگتا ہے نا ایک اونٹ کیا چیز ہے، لیکن اس زمانے کا اونٹ آج کا ہیلی کاپٹر، اس زمانے کا اونٹ جو ہے نا آج کا ایک ہیلی کاپٹر، اس میں بھی سرخ اونٹ. وہ تو جو خاص لوگوں کا اپنا پرائیویٹ جیٹ ہوتا ہے نا، صرف ہیلی کاپٹر نہیں، جو مخصوص لوگوں کا اپنا پرائیویٹ جیٹ ہوتا ہے وہ سمجھ لیجیے آپ سرخ. اور ویسے ایک دو نہیں 100 سرخ اونٹوں کے لالچ دیے گئے. سراقہ ابن مالک اپنی سواری کو تیز دوڑاتے ہوئے پہنچ گئے. حضرت ابو بکر کی نظر پڑی، یا رسول اللہ سراقہ آ گئے. حضور فرماتے ہیں جیسے ہی حضرت سراقہ نے کمند ڈالنے کا ارادہ کیا، یعنی جال پھینک کر پھنسا لیا، اللہ کے نبی نے سراقہ کے گھوڑے کو زمین کو حکم دیا کہ سراقہ کے گھوڑے کو نگل لے. جیسے ہی زمین کو حکم ملا، سراقہ کے گھوڑے کی ٹانگیں جو ہیں وہ زمین کے اندر چلی گئی. اب یہ منت کرنے لگے، سماجت کرنے لگے کہ چھوڑ دیجیے غلطی ہو گئی. حضور نے پھر زمین کو حکم دیا چھوڑ دو، زمین کو چھوڑ دیا. گھوڑا باہر آ گیا، پھر نیت بگڑ گئی. 100 اونٹ کا معاملہ تھا نا، پھر نیت میں فساد پیدا ہوا. پھر سوچا کہ کمند ڈالوں، پھر حضور نے حکم دیا زمین کو کہ نگل لو. پھر پیر اندر، پھر گر آنے لگے کہ چھوڑ دیجیے غلطی ہو گئی، چھوڑ دیجیے. پھر چھوڑ دیا. پھر تیسری مرتبہ ارادہ کیا کہ کمند ڈالوں، پھر رسول اللہ نے حکم دیا، پھر گھوڑے کی ٹانگیں اندر. تیسری مرتبہ جب ملت و سماجت کی ہے تو حضور کہتے ہیں سراقہ تم 100 اونٹوں کی لالچ میں پڑے ہو، میں تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. کسرا کے کنگن کیا تھا؟ اس زمانے کی 2 سلطنتیں جو ہیں وہ سپر پاور تھی، ایک ایران اور دوسرے روم. ایران کو کہا جاتا تھا کسرا. ایران کا بادشاہ روم کا قیصر، روم کا بادشاہ قیصر اور ایران کا بادشاہ کسرا، اس لیے قیصر و کسرا لفظ آئے گا. تو اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ جو تخت ایران پہ بیٹھتا اسے سونے کا کنگن پہنایا جاتا تھا. حضور نے اس وقت کہا ہے سراقہ کیوں پریشان ہو رہے ہو، میں تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دے دوں. یہاں پہ ایک چیز رک کر کے میں آپ کو ضرور سمجھاؤں گا کہ ایک لمحے کو بھی جو مبلغ ہونا، جو داعی ہونا، اسے چاہیے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کی نظر اپنی منزل سے نہیں ہٹے. منزل سے نہیں ہٹے ایک لمحے کے لیے. مثال کے طور پہ ہم لوگ ہوں ابھی یہاں پہ کوئی ہمیں جانا ہے، مثال کے طور پہ کل اپنے گھر مدھوبنی ہمیں جانا، ہماری منزل کہاں ہے؟ مدھوبنی. ابھی یہاں پہ میرے ساتھ کچھ ہو جائے، کوئی اٹیک کرے، کوئی مارنے آ جائے، تو ہمیں مدھوبنی دکھے گا یہاں سے کسی طرف آ کے مدھوبنی نہیں دکھے گا. منزل کی یاد تھوڑے رہے گی. یہاں سے نکلو، بھلے کہیں بھاگ جاؤ، کسی کے گھر میں گھس جاؤ، یہ ہوگا نہیں. لیکن ان حالات میں بھی رسول کی نظر کہاں ہے؟ منزل پہ. منزل سے مراد یہ ہے ایک دور وہ بھی آنے والا ہے کہ قیصر و کسرا کی سلطنتوں میں بھی اسلام کا پرچم لہرانے والا. میرے نام کے کلمے پڑھے جانے والے ہیں. رسول اللہ کی نظر وہاں بھی دیکھ رہی ہے جس وقت جان کا خطرہ. تو کہتے ہیں کہ سراقہ تم 100 اونٹ کی لالچ میں پڑے ہو، میں تو تمہارے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. جب سراقہ کو یقین ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اچھا تو پھر ایک کام کیجئے، مجھے امان نامہ لکھ دیجئے. جب میں واپس آپ کے پاس آؤں تو آپ کے جانثار، آپ کے ماننے جاننے والے اچانک سے دشمن سمجھ کے مجھ کو حملہ نہ کر دیں. تو امان نامہ آپ کی طرف سے لکھا ہوا رہے گا تو میں دکھا دوں
رسول کہ دیکھو بھائی تمہارے آقا اور مولا کی طرف سے امان مجھے ملی ہوئی ہے، اس لیے مجھ پر کوئی اٹیک نہیں کر سکتا۔ حضور نے امان نامہ لکھوا دیا۔ اچھا یہ تو تاریخ کا ایک واقعہ ہم لوگ پڑھ کے گزر جاتے ہیں، لیکن ذرا تم کے آپ دیکھیے علم کی کیا قدر و قیمت تھی رسول اللہ کی نظر میں۔ جب ہم جنگ میں جائیں گے یا ہاسپٹل جاتے ہیں قلم کا خیال رہتا ہے، اس وقت کس کو خیال رہے گا؟ قلم بھی لینا کوئی بیمار آدمی کو، یا پتہ چل جائے کہ بھیا 5 منٹ میں گھر خالی کر دو ورنہ بلڈوزر آ رہا ہے۔ اس وقت آپ جتنی جلدی راستہ یا پولیس آ رہی ہے آپ کو اریسٹ کرنے کے لیے، کپڑا تو یادیں نہیں رہے گا، پین چھوڑیے، جس حالت میں ہوں گے اسی حالت میں بھاگیں گے کہ نہیں؟ کپڑے کی بھی یاد نہیں آئے گی کہ جسم پہ کپڑا ہے بھی کہ نہیں، انسان جان بچائے گا۔ مگر اہمیت کس قدر ہے علم کی اور تعلیم کی۔ سفر کون سا ہے؟ ہجرت کا، جان کا خطرہ ہے، جان بچانے کے لیے جا رہے ہیں اور اس راستے میں امان نامہ لکھ کے دے رہے ہیں۔ تو اس زمانے میں کوئی ڈاٹ پین تو نہیں چل رہا تھا، کوئی جیل پین تو نہیں چل رہا تھا، ظاہر ہے کہ روشنائی الگ رہی ہوگی، دباغ الگ رہا ہوگا، وہ کیا بولتے ہیں اس کو، لکڑی سے لکھنے والے آلے الگ رہے ہوں گے۔ ان حالات میں بھی اتنا نازک سفر بھی ہو رہا ہے، اس کے باوجود رسول اللہ کی نظروں میں علم کی یہ اہمیت ہے کہ اس نازک سفر میں بھی آپ دوات اور قلم لے کر چلیں۔ تبھی تو سراقہ نے کہا کہ امان لکھ دیے، امان نامہ لکھوا دیا۔ بھائی کون لے کے چل رہا تھا؟ اس سفر میں 2 نہیں تھے، 3 لوگ تھے۔ حضرت ابو بکر کا ایک غلام بھی تھا جسے ساتھ لے چل رہے تھے حضرت ابو بکر، جسے مکے سے مدینے کا شارٹ کٹ راستہ معلوم ہے۔ مین راستے سے جائیں گے تو جو بھی پیچھا کرنے والا